اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا، تنگ دستی کو ختم کرے گا، فقر و فاقہ کو ختم کرے گا، گھر میں خیر و برکت، امن و سلامتی، رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی۔ ان کلمات کی برکت سے رزق آپ کے پیچھے دوڑے گا اور آپ آگے آگے چلیں گے۔ آج کل کے دور میں ہر کسی کو رزق اور دولت کی بڑی لگن ہوتی ہے، بڑی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ضرورت سے بھی زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس رزق بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو۔ تو ان تمام مقاصد میں کامیابی پانے کے لیے یہ بڑا ہی تیر بہدف، لاجواب، با کمال، آسان سا عمل ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو ذی القعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک والے دن کر لے گا، انشاءاللہ بفضل خدا اپنی تقدیر اور مقدر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ ذی القعدہ کا پہلا جمعۃ المبارک آ گیا ہے۔ اگر آپ ماہ ذی القعدہ کے پہلے جمعۃ المبارک والے دن ہی ان مقدس کلمات کو پڑھیں گے تو ماہ ذی القعدہ کے پورے مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت آپ کی خالی جھولیوں میں ڈال دے گا، آپ کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن کی ویسے بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن جب حرمت والے مہینوں میں جمعۃ المبارک کا دن آئے تو جمعہ کی فضیلت اور فوائد و فضائل دگنے ہو جاتے ہیں۔ عام جمعۃ المبارک والے دن اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اس کا اجر آپ کو 1 گنا ہی زیادہ ملے گا، جبکہ حرمت والے مہینوں میں اگر آپ جمعہ کے دن ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، بلکہ 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں نیکی کرنے والے پر رب کریم اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کی بارشیں برساتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی بڑا مقدس اور عظیم و شان دن ہے۔ اس مقدس مہینے میں مقدس جب دن آ جائے تو اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا چاہیے، پاکیزہ کپڑے پہننے چاہیے، استطاعت کے مطابق خوشبو لگانی چاہیے اور پیدل مسجدوں کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ میرے تمام بھائی جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی تیاری کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں۔ میری محترم مائیں بہنیں اپنے گھروں میں ہی جمعۃ المبارک والے دن جمعہ کی نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ تسبیحات پڑھیں، ذکر و ذکار کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں، سورۃ رحمان کی تلاوت کریں، سورۃ الجمعہ کی تلاوت کریں اور اپنے رب کو منا لیں، اپنے رزق اور دولت کو کشادہ کروا لیں، اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا مانگیں، پھر دیکھیں رب کریم کی رحمتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو 7 سے 8 فائدے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فائدے ہوں گے، جس میں سے چند میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں۔ نمبر 1، رزق اور دولت میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی اور رزق اور دولت اتنی آپ کے گھر میں آئے گی کہ آپ آگے آگے ہوں گے، رزق اور دولت آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو یہ کلمات بتائے اور کہا اگر تم ان کلمات کو صبح کے وقت اور 100 مرتبہ شام کے وقت پڑھو گے تو دنیا ذلیل و خوار ہو کر تمہارے سامنے آئے گی. اسی طرح جو شخص کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے گا اس کا رزق زیادہ ہو جائے گا. یعنی چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے جمعۃ المبارک والے دن اور اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ کھانا کھائیں اپنے ہاتھوں کو کھانا کھانے سے پہلے بھی دھوئیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی دھوئیں. یہ صحت اور تندرستی کی علامت بھی ہے اور گھر میں رزق اور دولت آنے کا سبب بھی ہے. تو جمعۃ المبارک والے دن آپ نے کلمات کون سے پڑھنے ہیں؟ یہ نبوی وظیفہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. آپ اس وظیفے کو ضرور کریں. رزق اور دولت کے خزانے کھلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس وظیفے کے معجزات انشاءاللہ اگلے جمعے آنے تک آپ کو ضرور ملیں گے. وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے دلی التماس ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں. جمعۃ المبارک والے دن سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو توبہ استغفار یا استغفر اللہ یا استغفار کا ورد کرنا ہے. نمبر 2 پہ آپ نے جب یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے باوضو ہونا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے 101 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے. آپ چاہیں استغفر اللہ کی ایک تسبیح الگ پڑھ لیں، آپ چاہیں تو استغفر اللہ کو ان کلمات کے ساتھ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ ان کلمات کے ساتھ بھی استغفار پڑھیں اور پہلے بھی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں. 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو جمعۃ المبارک والے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے. عام دنوں میں اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں اور 100 مرتبہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں. میں دوبارہ پڑھ کے سناتی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. ان کلمات کو 101 مرتبہ یا 100 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیں، 1 مرتبہ اوپر پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے. اول آخر 7 مرتبہ درود پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں. میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعۃ المبارک والے دن آپ اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیں. آپ چاہیں تو اس وظیفے کی 5 تسبیحات پڑھ لیں یا 10 تسبیحات پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. جمعۃ المبارک والے دن اس وظیفے کی کثرت کریں، ان کلمات کو کثرت سے پڑھیں. عام دنوں میں آپ اس وظیفے کو 100 مرتبہ یا 101 مرتبہ صبح اور 101 مرتبہ یا 100 کی تسبیح شام کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعۃ المبارک والے دن اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھ کے اپنے رب کو منا لیں، اپنے رزق اور دولت میں اضافہ کے لیے دعا کریں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے تو نبی کا صدقہ دے کر آپ اللہ سے مانگیں، نبی کے وسیلے سے رزق مانگیں، نبی کے وسیلے سے دولت مانگیں، نبی کے وسیلے سے کامیابیاں مانگیں، عہدے مانگیں. اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد ضرور فرمائے گا اور اس وظیفے کی برکت سے گھر سے تنگ دستی ختم ہوگی، گھر سے غربت ختم ہوگی، کاروبار میں خیر و برکت ہوگی. اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے گا. یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے لوگ آپ سے رزق اور دولت لے کر کھائیں گے، پھر بھی آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی. یہ ایسا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ آپ کے دسترخوان سے اگر ہزاروں کے حساب سے بھی لوگ کھانا کھائیں گے تو کھانے میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہہ دی وہ برحق اور سچ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا ہے کہ یہ کلمہ صبح کی نماز یعنی نماز فجر کے بعد جو بندہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا تو دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس بندے کے سامنے آئے گی اور آپ سے آ کر رزق اور دولت مانگے گی.
گی، جو مانگے گی آپ کے پاس اتنا خزانہ ہوگا کہ آپ کھلے دل کے ساتھ اسے عطا فرمائیں گے، اور یہ ساری عطائیں ہمارے اللہ کی ہوں گی اور نبی کے وسیلے سے ہمیں ملے گا۔ رزق اور دولت کے جب خزانے اللہ رب العزت اپنے بندے پر کھولتا ہے تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس وظیفے کے معجزات و کرشمات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔